سے کروایا جا رہا ہے۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی اس موقع پر ان انجینئرز اور پاک بحریہ کے جو افسران ہیں ان کا تعارف وزیر اعظم سے کروا رہے ہیں۔ اس تقریب میں شرکت کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ بھی موجود ہیں، جبکہ گورنر سندھ موجود ہیں۔ وفاقی وزراء اس تقریب کا حصہ ہیں اور خصوصی طور پر جمہوریہ ترکیہ کے نائب صدر سوید یلماز بھی مہمان اعزاز کے طور پر اس تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ پاکستان اور ترکیہ کے مابین پاک بحریہ کے لیے 4 ملزم کلاس جہازوں کی تعمیر کا یہ معاہدہ ستمبر 2018 میں پاکستان نیوی اور ترکیہ کے ایم ایس صفات کے مابین طے پایا تھا۔ معاہدے کے تحت 2 جہاز ترکیہ جبکہ 2 پاکستان میں تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل 3 جہازوں کی لانچنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے اور یہ جہاز تکمیل کے مختلف مراحل میں ہیں۔ پی این ایس طارق اس معاہدے کے تحت پاکستان میں تعمیر کیے جانے والا دوسرا جہاز ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر اس تقریب میں شرکت کے لیے موجود ہیں۔ تقریب میں وفاقی وزراء، ترکیہ کے نائب وزیر دفاع اور بڑی تعداد میں سول اور ملٹری حکام بھی شریک ہیں۔ ملزم نئی نسل کا کورویٹس ہے جو لمبی رینج والے مؤثر سینسرز اور سسٹم سے لیس ہیں اور اپنے کم ریڈار اور چھپنے کی صلاحیت کی بنا پر اس جہاز کو ٹریک کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ترکی اور پاکستان کے درمیان ملزم جہاز کا یہ معاہدہ 2018 میں طے پایا تھا۔ اس سلسلے میں پہلا جہاز اگست 2021 میں جو ہے اس کا افتتاح کیا گیا تھا، دوسرا مئی 2022 میں اور تیسرا نومبر 2022 میں تعمیر ہوا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ ملزم منصوبہ ترکی کا ایک قومی بحری جنگی جہازوں کی تیاری کا پروگرام ہے جسے ترک بحریہ سنبھالتی ہے۔ اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اس تقریب میں شرکت کے لیے موجود ہیں، جبکہ ان کے ہمراہ امیر البحر جو ہیں وہ بھی موجود ہیں اس تقریب میں شرکت کے لیے۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی بھی موجود ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم اس تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ آج کراچی کا ایک روزہ دورہ کر رہے ہیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ آج ایک مصروف دن کراچی میں گزاریں گے جہاں آج وہ اس تقریب میں موجود ہیں۔ اس تقریب کے اندر وہ بطور مہمان خصوصی شریک ہیں، اس سے خطاب بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں دیگر جو ہیں ان کی مصروفیات بھی رہیں گی۔ کراچی شپ یارڈ کے یہ مناظر ہیں جو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ پاک بحریہ کے لیے تیار کیے گئے ملزم کلاس جہاز پی این ایس طارق کی لانچنگ کی یہ تقریب ہے جو کہ کراچی شپ یارڈ پہ منعقد کی گئی ہے اور اس میں جمہوریہ ترکیہ کے نائب صدر سوید یلماز بھی بطور مہمان اعزاز کے شریک ہیں۔ ان کے ہمراہ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی بھی اس موقع پر موجود ہیں، جبکہ آپ کو بتائیں کہ تقریب میں وفاقی وزراء، ترکیہ کی نائب وزیر دفاع اور بڑی تعداد میں سول اور ملٹری حکام بھی موجود ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اس تقریب کا حصہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اس تقریب میں موجود ہیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری بھی موجود ہیں۔ وفاقی وزیر سید نوید قمر جو ہیں وہ بھی اس تقریب کا حصہ ہیں، جبکہ دیگر جو رہنما ہیں وہ بھی آج کی اس خصوصی تقریب کے اندر موجود ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو اس جہاز کے حوالے سے بریفنگ دی جا رہی ہے۔ وہاں پر موجود پاک بحریہ کے جو اعلیٰ افسران ہیں اور چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی جو ہیں وہ وزیر اعظم کو اس جہاز کی خصوصیت کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ آپ کو آگاہ کریں کہ اس ترکیہ سے ملنے والے اس جہاز کی اگر بات کی جائے تو آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان اور ترکیہ کے مابین یہ معاہدہ جو ہے یہ 2018 میں طے پایا تھا۔ ملزم منصوبہ ترکی کا قومی بحری جنگی جہازوں کی تیاری کا ایک پروگرام ہے جسے ترک بحریہ سنبھالتی ہے اور ان جنگی جہازوں کو فوجی نگرانی، انٹیلیجنس مشنز، قبل از وقت وارننگ، اینٹی سب میرین وارفیئر اور دیگر مشنز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاک بحریہ کے فلیٹ میں شامل ہونے والے اس جہاز سے پاک بحریہ کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ یہ جنگی بحری جہاز جدید ترین ہتھیاروں اور سینسر سے جو ہے وہ لیس ہے جو کثیر خطرات کے ماحول میں آپریشن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان جہازوں کے بحری بیڑے میں شمولیت سے پاک بحریہ کی جنگی تیاریاں جو ہیں اس میں نمایاں اضافہ بھی ہوگا۔ یہ آپ مناظر اب سے کچھ دیر پہلے کے ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ جب وزیر اعظم پہنچے کراچی شپ یارڈ میں اس تقریب پہ شرکت کے لیے تو امیر البحر ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے اس موقع پر ان کا استقبال کیا اور ان کے ہمراہ جمہوریہ ترکیہ کے نائب صدر سوید یلماز جو ہیں وہ بھی بطور مہمان خصوصی اس تقریب کا حصہ ہیں۔ کراچی شپ یارڈ میں ہونے والی اس تقریب میں پاک بحریہ کے لیے 4 ملزم کلاس جہازوں کی تعمیر کے معاہدے کی جو بات کی جائے تو ستمبر 2018 میں پاکستان نیوی اور ترکیہ کے مابین جو ہے یہ معاہدہ طے پایا تھا۔
آپ یہ مناظر اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس تقریب میں شریک ہونے والے دیگر جو مہمان ہیں ان کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، ان سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ خیر سگالی کے جذبات جو ہیں ان کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور گورنر سندھ جو ہیں وہ بھی اس موقع پر موجود ہیں، جبکہ دیگر جو رہنما وہاں پر موجود ہیں۔ اس تقریب میں جو دیگر مہمانان گرامی موجود ہیں، ترکی سے وفد جو ہے وہاں پر آیا ہوا ہے اس تقریب میں شرکت کے لیے، ان سے ملاقات جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف دیگر وہاں پر موجود جو مہمان ہیں ان کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی شپ یارڈ میں منعقد ہونے والی یہ تقریب پاک بحریہ کے ملزم کلاس جہاز پی این ایس طارق کی لانچنگ تقریب ہے، جس کے اندر وزیر اعظم محمد شہباز شریف بطور مہمان خصوصی شریک ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اس سے قبل 3 جہازوں کی لانچنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور یہ جہاز جو ہیں تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ پی این ایس طارق معاہدے کے تحت پاکستان میں تیار کیا جانے والا دوسرا جہاز ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو اس جہاز کی تیاری پر بریفنگ جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اس سے قبل 3 جہازوں کی لانچنگ جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ آپ کو آگاہ کریں کہ ملزم کلاس کے یہ جو جہاز ہیں یہ نئی کورویٹس ہیں جو لمبی رینج والے ماسٹر سینسرز اور سسٹم سے لیس ہیں، اور اپنے کم ریڈار اور چھپنے کی صلاحیت کی بنا پر ان کو سمندر میں ٹریک کرنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اور پاکستان اور ترکی کے مابین ملزم جہاز کا یہ معاہدہ جو ہے یہ ستمبر 2018 میں طے پایا تھا، اور اس سلسلے میں پہلا جہاز جو ہے وہ اگست 2021 میں اس کی انوگریشن جو ہے وہ کی گئی تھی، جبکہ دوسرا جہاز جو ہے وہ مئی 2022 کے اندر اور تیسرا نومبر 2022 میں تعمیر ہوا تھا، اور یہ چوتھا جہاز ہے جو کہ پاکستان کے اندر اس کو تیار کیا گیا ہے۔ پاکستان ترکیہ کے مابین طے پانے والے معاہدے کے تحت 2 یہ جو جہاز ہیں یہ ترکی کے اندر اور 2 پاکستان کے اندر تیار کیے جانے تھے، جہاں ایک طرف ٹیکنالوجی کی ٹرانسفارمیشن ہونی تھی دونوں ممالک کی ایک دوسرے کے مابین، تو وہیں دونوں ممالک کے جو انجینئرز ہیں ان کی کامیابی کا منہ بولتا یہ ثبوت ہے۔ ملزم منصوبہ ترکی کا بنیادی طور پر ایک قومی بحری جنگی جہازوں کی تیاری کا ایک پروگرام ہے جسے ترک بحریہ سنبھالتی ہے، اور ان جنگی جہازوں کو فوجی نگرانی، انٹیلیجنس مشنز، قبل از وقت وارننگ، اینٹی سب میرین وارفیئر اور دیگر مشنز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جنگی بحری جہازوں میں جدید ترین جو ہتھیار ہیں اور سینسر جو ہیں وہ نصب ہیں جو کثیر خطرات کے ماحول میں آپریشن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان جہازوں کی بحری بیڑے میں شمولیت سے پاک بحریہ کی جو جنگی تیاریاں ہیں اس میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ یہ اب سے کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، جب وزیر اعظم محمد شہباز شریف کراچی شپ یارڈ پہنچے تھے اس خصوصی تقریب میں شرکت کے لیے۔ ملزم کلاس جہاز پی این ایس طارق کی یہ لانچنگ تقریب ہے جس میں وزیر اعظم پہنچے تھے شرکت کے لیے، اور اب یہ براہ راست مناظر ہیں جو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کراچی شپ یارڈ کے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس تقریب میں بطور مہمان خصوصی شریک ہیں، اور ان کے ہمراہ امیر البحر ایڈمرل محمد امجد خان نیازی بھی موجود ہیں۔ پاک بحریہ کے دیگر جو اراکین ہیں، دیگر جو افسران ہیں وہ بھی موجود ہیں، جبکہ ان کے ہمراہ ترکی کے نائب صدر سویج یلماز جو کہ بطور مہمان اعزاز آج کی اس تقریب کا حصہ ہیں۔ اور یہ جہاز پی این ایس طارق پاکستان اور ترکیہ کے مابین ایک طرف جہاں دفاعی صلاحیت اور تعلقات کی جو غمازی کرتا ہے پاکستان اور ترکیہ کے مابین بہترین تعلقات کی، تو وہیں دونوں مسلم ممالک کے درمیان، دونوں برادر ممالک کے درمیان جو محبت ہے اور بھائی چارہ جو ہے اس کی بھی غمازی کرتا ہے کہ پاکستان اور ترکیہ دونوں کس طریقے سے اپنے جو تعلقات ہیں ان کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ پاکستان اور ترکیہ کے مابین تعلقات کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو دونوں ممالک کی تاریخ جو ہے، چاہے وہ سفارتی تعلقات ہوں، دفاعی تعلقات ہوں، یا دونوں ممالک کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ باہمی محبت اور رواداری کے تعلقات ہوں، اور وہ ایک لمبی تاریخ پر مشتمل ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی یہ جو پاکستان ترکیہ کے تعلقات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو دونوں ممالک نے ہمیشہ مشکل وقت میں ایک دوسرے ملک کا جو ہے وہ ساتھ دیا ہے، اور پاکستان اور ترکیہ کے مابین جو دفاعی تعلقات ہیں ان کو بھی مزید بڑھانے کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو آج کی اس ملاقات میں یقینی طور پر رہے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ترکی کے نائب صدر کے درمیان جو ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے اس کے اندر آپ کو بتائیں کہ آج کی یہ جو خصوصی تقریب ہے اس کے حوالے سے اگر اسپیسیفکلی بات کی جائے تو یہ ایک انتہائی اہم تقریب جو کہ کراچی شپ یارڈ میں منعقد کی گئی ہے، پاک بحریہ کے لیے تیار کیا گیا ملزم کلاس جہاز پی این ایس طارق کی یہ لانچنگ تقریب ہے، جس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف بطور مہمان خصوصی شریک ہیں۔
اور جمہوریہ ترکیہ کے نائب صدر سوید یلماز بھی اب سے کچھ ہی دیر میں اس تقریب میں شرکت کے لیے موجود ہوں گے۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی بھی اس تقریب میں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزراء بھی اس تقریب کا حصہ ہیں۔ گورنر سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ بھی اس تقریب میں موجود ہیں، جبکہ بڑی تعداد میں سول اور ملٹری حکام بھی آج کی اس تقریب کا حصہ ہیں۔ پاک بحریہ کے لیے ملزم کلاس جہازوں کی اگر بات کی جائے تو یہ معاہدہ پاکستان اور ترکی کے مابین ستمبر 2018 میں طے پایا تھا، جس میں پاکستان نیوی اور ترکیہ کے درمیان یہ معاہدہ جو ہے وہ طے پایا تھا۔ اس معاہدے کے تحت 2 جہاز ترکی کے اندر تیار کیے جانے تھے اور 2 جہاز جو ہیں وہ پاکستان میں تیار کیے جانے تھے۔ اس سے ایک طرف جہاں ٹیکنالوجی کی ٹرانسفارمیشن دونوں ممالک کے درمیان ہونی تھی، تو وہیں پاکستان اور ترکی کے مابین جو دفاعی تعلقات ہیں ان دفاعی تعلقات کی بھی غمازی کرتا ہے۔ خاص طور پر اگر ہم ملزم کلاس جہاز کی بات کریں تو ترکیہ سے ملنے والے یہ ملزم کلاس جہاز جو ہیں یہ خصوصی طور پر آپ کو بتائیں کہ سینسر سے لیس ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ یہ نئی کورویٹس ہیں جو کہ لمبی رینج والے مؤثر سینسرز کے اوپر مشتمل ہیں، اور اپنے کم ریڈار پر چھپنے کی صلاحیت کی بنا پر ان کو ٹریک کرنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ ستمبر 2018 کے درمیان جب یہ معاہدہ سائن کیا گیا تھا، اس سلسلے میں پہلا جہاز جو ہے وہ اگست 2021 میں یہ معاہدہ جو ہے اس کا افتتاح ہوا تھا پہلے جہاز کا، جبکہ دوسرا جو ہے وہ مئی 2022 میں اور تیسرا نومبر 2022 میں تعمیر ہوا تھا۔ اور آج یہ چوتھا جہاز ہے۔ پاکستان اور ترکی کے مابین 4 جنگی جو بحری جہاز ہیں ان کی تیاری کا معاہدہ جو ہے وہ طے پایا تھا۔ اگر پاکستان اور ترکیہ کے درمیان جو ہے وہ تعلقات کے حوالے سے ناظرین گفتگو کی جائے تو پاکستان اور ترکی کے تعلقات کی بنیاد جو ہے وہ تقسیم بر صغیر اور پاکستان کے قیام کے فوراً بعد جو ہے وہ رکھ دی گئی تھی، اور اس رشتے کی بنیاد مشترکہ مسلم وراثت، روایات اور بھائی چارہ تھی، اور اس بھائی چارے کی جڑیں آج بھی تاریخی طور پر موجود ہیں۔ ترکی کے جدوجہد آزادی کو بر صغیر کے مسلمانوں کی طرف سے دی گئی حمایت ترک عوام کے ذہنوں میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک نے زلزلے اور سیلاب جیسی قدرتی جو آفات ہیں اس میں بھی ایک دوسرے کی بھرپور جو ہے وہ مدد کی تھی، بڑھ چڑھ کے اس میں جو ہے وہ حصہ لیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی تعاون اور عوام کے درمیان جو ہے تعلقات میں موجود ہیں بطور مہمان اعزاز اس تقریب میں شرکت کے لیے، جب کہ جمہوریہ ترکیہ کے نائب صدر ہیں اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف اس تقریب کا حصہ ہیں، جو کہ بطور مہمان خصوصی اس تقریب میں شریک ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے ترکیہ کے جو نائب صدر ہیں ان کی ملاقات ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں رہنماؤں کے درمیان مصافحہ کیا جا رہا ہے۔ گرم جوشی سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں انہوں نے ترکی کے نائب صدر کا استقبال کیا ہے۔ دیگر جو وفاقی وزراء وہاں پر موجود ہیں، ترکیہ کے نائب صدر کی ان سے ملاقات جو ہے وہ کروائی جا رہی ہے، مصافحہ کر رہے ہیں۔ خوشگوار ماحول کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام جو رہنما ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں اور خیر سگالی کے جو جذبات ہیں اس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ براہ راست مناظر اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کراچی شپ یارڈ کے، جہاں پر پاک بحریہ کے لیے تیار کیے گئے ملزم کلاس جہاز پی این ایس طارق کی لانچنگ کی یہ تقریب جو ہے یہ منعقد کی گئی ہے، جس میں جمہوریہ ترکیہ کے نائب صدر سوید یلماز بطور مہمان خصوصی
Ladies and gentlemen, we now start the proceeding of today's ceremony with the recitation of Holy Quran and Durood Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں جہاز چلے اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر بجا لاؤ. اور آسمان اور زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. جو غور کرے یقیناً وہ اس میں بہت سی نشانیاں پالیں گے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Now I request Qari Hafizul Haq to offer Dua Khair. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. الہ العالمین اپنے بے پناہ انعامات اور احسانات پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. کراچی شپ یارڈ کو کامیابی اور ترقی عطا فرما اور ادارے کے ہر فرد کو اپنے فرائض بخوبی اور احسن طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین پی این میوزیم نمبر 4 کی لانچنگ کو کراچی شپ یارڈ پاکستان نیوی اور پورے ملک کے لیے خیر و برکت اور سلامتی کا ذریعہ بنا. اس جہاز کی بقیہ تعمیر و تکمیل میں بھی ہماری مدد اور آسانی فرما. الہ العالمین پاکستان اور ترکیہ کی لازوال دوستی کو مزید مضبوط اور مستحکم بنا. ہمارے اس ملک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. اس ملک کو داخلی اور خارجی تمام خطرات سے محفوظ فرما اور ہمیں ملک و ملت کی بقا سالمیت اور آبرو کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کا جذبہ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. Ladies and gentlemen, a team of Karachi Shipyard under the command of General Manager Shipbuilding Commodore Muhammad Jazib Ehsan, Sitare Imtiaz Military, has now started final preparations for launching the ship. While the preparations for launching are being made, a small video clip showing the glimpses of the ship construction activities
from steel cutting till launching is displayed on the LCD in front of you. Ladies and gentlemen, now PN Band will display their skills. Ladies and gentlemen, now PN Band will display their skills. Live?